السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے، رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 71 71 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 71 71 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعظ، اور جس وقت قتل کر دیا تم نے نفساً ایک جان کو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یہودیوں سے مخاطب ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ فَادَّارَأْتُمْ، پس ایک دوسرے پر الزام لگایا تم نے، فیہا، بیچ بارے اس مقتول کے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے۔ ایک نوجوان نے اپنے حقیقی چچا کو قتل کر دیا، اس کی وراثت، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے۔ وہ نوجوان اس چچا کا حقیقی وارث بھی تھا اور اس کی وراثت جو ہے وہ اسی بھتیجے کو ہی آنی تھی، لیکن اس نے جلدی کی کہ یہ جو ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، دیر لگا دی اس نے، تو جلدی اس کی جائیداد پر قتل کر کے اس کو قبضہ کر لو۔ تو اس طرح جو ہے اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اب وہ جو ہے بات خفیہ تھی، پکڑا نہیں گیا وہ۔ اب یہ 12 قبیلے جو تھے وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ اس نے قتل کیا، وہ کہے نہیں اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے۔ اس طرح جو ہے وہ ان کے آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ فَادَّارَأْتُمْ، پس ایک دوسرے پر الزام لگایا تم نے یا جھگڑا کیا تم نے، فیہا، بیچ بارے اس مقتول کے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجن، نکالنے والا تھا، ما، اس کو، جو تم تھے تم تکتمون، تم چھپاتے۔ اللہ اس قتل کو جس کو تم چھپا رہے تھے، اللہ اس کو نکالنا چاہتا تھا، یعنی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اس کو چھپا نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، اللہ اس کو نکالنا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، اضربوا، مارو، ہو اس میت کو، بے بعض، ساتھ بعض حصے، ہا، اس گائے کے۔ ہم نے کہا جس گائے کو تم نے ذبح کیا نا، اس کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ کر کہیں سے بھی، تو اس مقتول جو میت ہے اس کے جسم کو چھو اس ٹکڑے سے، تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ موجزانہ جو ہے وہ فیصلہ فرمایا۔ کذالک، اسی طرح، کا مانند ذالک، اس کے، یعنی اسی طرح، یحیی، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، الموت، تمام مردوں کو۔ جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر اس مردے کو، مقتول کو زندہ کر دیا، اسی طرح جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ قبروں میں جب تم ختم ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کن کہہ کر جو ہے تمام مردوں کو جو ہے وہ زندہ کر لے گا۔ وَيُرِي، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیات ہی، نشانیاں اپنی، قوت اپنی، طاقت اپنی، حکمرانی اپنی، کنٹرول اپنا۔ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر تمہیں دکھا رہا ہے کہ ہر چیز پر جو ہے کنٹرول اور حکم اللہ کا چلتا ہے۔ جس سے اللہ نے حکم دیا، کن کہا، تو وہ مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح جب دوبارہ قیامت کے دن، قیامت کے لیے، حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کن فرمائیں گے اور ان کے حکم سے جو ہے سب قبریں پھٹیں گی اور زندہ ہو کر سارے انسان جو ہے، چھوٹے بڑے، خواتین و حضرات، سب قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سمجھ سکو۔ یہ اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے تمہیں دکھاتا ہے کہ میرے قبضے میں ہے تمہاری زندگی موت، میں بہت بڑے طاقت رکھتا ہوں، میرے کن حکم میں بہت بڑی طاقت ہے، یہ میں اس لیے تمہیں دکھا رہا ہوں اپنی نشانیاں، تاکہ تم سمجھ سکو، تم عقل سے کام لو، عقل سے جو اس کائنات پر غور و فکر کرو اور اپنے رب کی نشانیوں کو، قدرتوں کو، طاقتوں کو، کنٹرول کو، حکمرانی کو سمجھ سکو۔ ثم، پھر، قست،
سخت ہو گئے، فعل ماضی ہے، قسط سخت ہو گئے قلوب و دل کم تمہارے۔ اس کے بعد جو ہے تمہارے دل جو ہے اللہ کے لیے نرم ہو جانے چاہیے تھے کہ اللہ نے ہم پہ شفقت فرمائی۔ ایک جھگڑے والا معاملہ جو ہے قتل کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حل کر دیا۔ تمہیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تم تو رب کے لیے تمہارے دل جو ہے وہ نرم ہونے چاہیے تھے، لیکن تمہارے دل جو تھے اللہ کے لیے سخت ہو گئے۔ من بعد سے ذالک، اس واقعے کے بعد، بجائے اس کے کہ تمہارے دل جو ہے اللہ کے لیے نرم ہو جاتے، تمہارے دل جو تھے وہ اللہ کے لیے سخت ہو گئے۔ فہیا، پس وہ دل، کا منن الحجارت، خاص پتھروں کے ہو گئے، او یا تمام پتھروں کے ہو گئے، الف لام لگا خاص یا تمام۔ فہیا، پس وہ دل، کل حجارت، مانند کا مانند الحجارت، حقیقی پتھروں کے ہو گئے، یعنی پتھروں جیسے ہو گئے، او اشد، یا زیادہ سخت ہو گئے۔ اس میں تفضیل کل ہے، اشد سپرلیٹو ڈگری، یا وہ زیادہ سخت ہو گئے، قسوتاً سختی میں۔ اے بنی اسرائیل، اس واقعے کے بعد جو ہم نے تمہارا مردہ دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے زندہ ہونے پر جو ہے فیصلہ جو ہے تمہارے سامنے آ گیا کہ قاتل کون تھا، تو تمہارا آپس کا جھگڑا جو ہے ہم نے ختم کر دیا۔ ہمارے لیے تمہارے دل جو ہے وہ نرم اور فرما بردار ہونے چاہیے تھے ہمارے حکموں کے، لیکن تم جو ہے باغی ہو گئے، تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھروں کی طرح سخت ہوتے ہیں، یا پھر پتھروں سے بڑھ کر جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ قسوتاً کے معنی سختی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارت، میں سے، الحجارت، حقیقی پتھروں میں سے، لما، البتہ جو، یتفجر، پھوٹ پڑتی ہیں، فجر کے معنی پھوٹنا۔ فجر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی جو ہے دن کی وہ ظاہر ہوتی ہے، رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر، اس کو فجر کہتے ہیں۔ فجر کے معنی پھاڑنا۔ لما، البتہ وہ پتھر بھی ہیں، یہ تفجر، جو پھوٹ نکلتے ہیں، یہ پھٹ جاتے ہیں، یہ تفجر پھٹ جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں معنی ٹھیک ہے، پھٹ جاتے ہیں یا پھوٹ پڑتے ہیں یا پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ یہاں پر یہ معنی زیادہ اہم ہے، صاف ہے کہ فیتفجر، اور پھوٹ کر نکلتے ہیں، من ہو، ان پتھروں میں سے، الانہار، حقیقی نہریں یا خاص نہریں۔ فرمایا کہ پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، چٹانیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے پھٹتی ہیں، اور ان میں سے جو ہے اتنا پانی نکلتا ہے کہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من میں سے، ہا، ان پتھروں، یعنی ان پتھروں میں سے، لمحہ، البتہ جو، یشقا کو، پھٹ جاتے ہیں، یشقا کو، پھٹ جاتے ہیں، فیخرج، پس نکلتا ہے، منہ، ان پتھروں میں سے، الماء، خاص پانی۔ کہیں گرم پانی کے چشمے ہیں، کہیں ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں، کہیں گندک ملے ہوئے یا کوئی اور جو ہے چیز ملے ہوئے جو ہے وہ چشمے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں شمالی علاقہ میں یہ پائے جاتے ہیں۔ تتا پانی اور ٹھنڈا پانی، یہ دو ایسے چشمے ہیں اس روڈ کے قریب، ان کے ناموں سے ہی وہاں آبادیاں جو ہیں ان کے آبادیاں قائم ہوئی ہیں، ان کے نام ہو گئے۔ تو تتا پانی اور ٹھنڈا پانی، یہ دو چشمے ہیں یہ شمالی علاقوں میں۔ اسی طرح گندک کے بھی چشمے ہیں۔ میں نے سنا ہے سکردو جو ہے، میں سکردو گیا تو ہوں لیکن میں چشمے پر گیا نہیں، کہتے ہیں کہ وہاں گندک کا چشمہ بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الماء، خاص پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان پتھروں میں سے، لما، البتہ جو، من کے معنی میں سے، ہا، ان پتھروں، ضمیر جو ہے پتھروں کی طرف ہے ضمیر، لما، البتہ جو یہبے تو گر پڑتے ہیں، من خشیت، من سے، خشیت ڈر، اللہ کے۔ فرمایا ایسے پتھر بھی ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں
ان کے اندر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، اور وہ بلندی سے جو ہے اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتے اور نیچے آ جاتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ۔ پتھر جو ہے وہ پہاڑوں سے جو ہے چل کر نیچے آ جاتے ہیں، ہم اس کو لینڈ سلائڈنگ کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے کہ وہ بلندی سے جو گرتے ہیں پتھر، وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ہر چیز کے اندر، ہر مخلوق کے اندر، سوائے انسان اور جنوں کے، ان کے اندر بغاوت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، فرما برداری بھی ہے۔ ان میں سے نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، برے بھی ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو، اور ماننے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک من میں سے ہا ان پتھروں، لما البتہ جو، یہ بھی تو گر پڑتے ہیں، یا سے پھر مظاہرے ہے با اندکر غائب کا سیگا ہو باز میرے اس کے اندر اس کا فائل، من سے خشیت ڈر اللہ ہے، اللہ کے ایسے پتھر بھی ہیں جو چوٹیوں سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اللہ کے ڈر سے کانپتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتے اور نیچے گر پڑتے۔ جیسے انسان کو کوئی ٹینشن ہو، وہ اس کا جسم کانپنے لگتا ہے اور وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس شدت کی وجہ سے، کانپنے کی ٹینشن کی شدت کی وجہ سے، اور وہ نیچے گر پڑتا ہے۔ تو یہ پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، حقیقت یہ ہے، یہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، ہم اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے کہ جو پتھر جو بلندیوں سے گزرتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں، گرتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر جو ہے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ وَمَن اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ما کے معنی یہاں نہیں، ما کے معنی جو، ما کے معنی کیا، یہاں پر ما کے معنی نہیں ہے۔ وَمَن اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بے ساتھ یہاں پر بے جو ہے یہ زائد ہے، غافل، غفلت کرنے والا، سستی کرنے والا، بے خبر، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے غافل، بے خبر، اما ان کے معنی سے، ما کے معنی جو، یا اس سے، جو ما کے معنی جو یا اس، اور ان کے معنی سے۔ وَمَن اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے غافل، غافل، بے خبر، اما اس سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، لوگوں جو تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور تمہاری دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کا وہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ تعملون، تا سے پھر مضارع معروف ہے، معاون سے جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فائل، کیا، فا پس، تطمعون، تا سے پھر مضارع معروف، معاون سے جمع، تم ضمیر اس کے اندر اس کا فائل ہے۔ آفا کیا، تطمعون، تم طمع کرتے ہو، طمع کے معنی لالچ، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے طمع، کیا پس لالچ کرتے ہو تم، یومنو، یہ کہ وہ کافر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب ہیں کہ اے مومنین، تمہارے اندر یہ لالچ ہے، طمع ہے کہ سارے کافر جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، اس کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو جہنم میں جلانے کا، وہ اگر چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، سب کو جنت دے دے، وہ دے سکتا ہے۔ اس نے کون کہنا ہے، جتنی مرضی وسیع جنت جو ہے پیدا کر لے ساری مخلوق کے لیے، لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے نتیجہ جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ اگر وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت کے راستے پر چل کر جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر وہ جہنم کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ جہنم کے راستے پر چل کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اصول جو ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے، تو آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو یہ کہا تھا نیچے زمین پر اتار کر، فَإِمَّا يَأْتِيَنِّی، بس ضرور آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّکُمْ، بس بے شک ضرور آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن اتبع ہدایہ، پس جو پیچھے چلے گا میری ہدایت کے، فلا یضل، پس وہ نہیں گمراہ ہوگا، ولا یشقی، اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔
میں اپنی ہدایت بھیجوں گا اے آدم اور حوا تمہاری رہنمائی کے لیے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے دنیا میں دوبارہ اس جنت میں آنے کے لیے۔ تو تم میں سے جو میری ہدایت کے پر عمل کرے گا وہ جو ہے نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت جہنمی ہوگا، یعنی وہ اس کے الٹ کیا ہوگا، وہ خوش نصیب جنتی ہوگا جو اللہ کی ہدایت پر چلے گا۔ اور جو پھر جو ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے وہ کافروں کی ہدایت پر چلے گا، ان کے فتنے پر چلے گا، ان کے آئین ان کے دین پر چلے گا، تو پھر اس کی منزل جو ہے وہ پھر جہنم ہوگی، جنت اس کی جو ہے منزل ہو نہیں سکتی۔ فرمایا کہ افتطمعون کیا پس تم دمع کرتے ہو ایمان والو این یؤمنو کہ یہ وہ کافر ایمان لے آئیں لکم واسطے تمہارے، وقت اور تحقیق کانا ہے فریقن ایک گروہ ایک جماعت منہم ان میں سے یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کی کلام کو، اللہ کی باتوں کو، نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو۔ فرمایا ایمان والو کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، طمع اور لالچ رکھتے ہو کافر جو ہے تمہارے لیے وہ ایمان لیں تمہاری ہدایت پر، تمہارے قرآن پر، تم یہ طمع رکھتے ہو؟ اور فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے، ایک جماعت ہے یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کی کلام کو، اللہ کی باتوں کو، نصیحتوں کو۔ فرمایا ان کافروں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل دیتے ہیں اس کلام کو۔ یہ کون ہیں؟ یہودی عیسائی، ان دونوں نے اپنی کتابیں جو ہے وہ تبدیل کر دی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، اس وقت جو انجیل ہے عیسائیوں کے پاس وہ آسمانی نہیں ہے، ان انجیلوں پر عیسائی پادریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ انجیل جو ہے یوحنا کی ہے، یہ متی کی ہے، یہ لوکا کی ہے۔ یہ یوحنا، متی، لوکا جو ہے عیسائیوں کے جو ہے مذہبی پیشوا ہوئے ہیں، اور ان کے نام پر جو ہے یہ انجیلیں ہیں، یعنی یہ انجیلیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ آسمانی انجیل اگر ہوتی تو اس پر کسی بندے کا نام نہ ہوتا، جس سے قرآن پاک آسمانی کتاب ہے، اس پر کسی بندے کا جو ہے نام نہیں ہے، بغیر انسانوں کے نام کے جو ہے قرآن چھپتے ہیں۔ ہاں کوئی اپنی نمازوں پر کوئی چھاپ لے تو بولے تھا بات ہے کہ یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز جعفری ہے، یہ نماز فلاں ہے۔ ہم نے بھی جو ہے وہی کام کیا جو یہود و نصارہ کرتے تھے، ہم نے اس کو جو ہے نبوی نماز یا اللہ کی نماز جو ہے بتانے کے لیے کے بجائے ہم نے جو ہے اپنے فرقوں کی نمازیں جو ہے، فرقوں کے طریقے کی نمازیں جو ہے وہ ہم نے لیبل لگا دیے نئی گھڑی ہوئی بنائی گئی نمازوں کے اوپر کہ یہ جو ہے یہ حنفی نماز ہے، یہ نبوی نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نبوی نماز ہے، اگر یہ نبی کی نماز ہوتی تو اس پر نبی کا نام ہوتا۔ یہ جی جعفری نماز ہے، کیا مطلب؟ یہ جعفری نماز ہے، یہ نبوی نماز نہیں ہے۔ جب آپ دو آمنے سامنے دو چیزوں کو، ایک کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو لازمی طور پر دوسری پھر غلط ہو جائے گی۔ اگر دو میں سے ایک مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو ظاہر ٹھیک ہے کہ یہ صحیح کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس طرح یہ ہے یہود و نصارہ نے اپنی عبارتیں جو تھی کتابوں کی یحرفون تحریف کر دینا، حرف بدل دینا، لفظ بدل دینا، تو انہوں نے اپنی کتابوں کے لفظ بدل دیے تھے، عبارتیں بدل دی تھیں۔ من بعد سے، من کے معنی سے، ما جو عقلو ہو انہوں نے سمجھ لیا ہو ان کتابوں کو، ان کتابوں کو سمجھ لینے کے بعد پھر بھی ان بدبختوں نے ضد کرتے ہوئے اللہ کے دین کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کی عبارتیں تبدیل کر دیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ، انہوں نے جان بوجھ کر یہ کرتوت کیے ہیں کہ اللہ کی آسمانی کتابوں کو اصلی کتابیں نہیں رہنے دیا، ان کی عبارتیں وہی تبدیل کر کے من مرضی کی عبارتیں جو ہے شامل کر کے انہوں نے جو ہے ان کا کچھ بنا دیا اور ان کے فرقے بن گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے اگر تحریف جو دیکھنی ہو تو دیکھ لیں، آپ کو کوئی انجیل جو ہے وہ بغیر انسانی نام کے نہیں ملے گی،
یہ ان کو جو ہے انسانوں کے نام کی جو ہے انجیلیں جو انسانوں نے لکھی ہیں ان کے نام کی انجیلیں جو ہے وہ ملیں گی، لیکن بغیر ان کے نام کی انجیل نہیں ملے گی۔ دیکھیں جتنے لوگ بھی کتابیں لکھتے ہیں ان کتابوں پر رائٹر کے نام ہوتے ہیں کہ اس کا فلاں رائٹر ہے، لکھنے والا ہے۔ تو آسمانی کتابوں کا رائٹر دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آسمانی کتابوں پر جو ہے کسی دنیا والے انسان کا رائٹر کا نام نہیں آ سکتا اور نہ آیا ہے، لیکن ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی کتابیں تبدیل کر کے عبارتیں اور ان پر جو ہے انسانوں کے مذہبی پیشواؤں کے نام جو ہے وہ پرنٹ کر دیے کہ یہ انجیل یا یہ تورات جو ہے یہ فلاں کی لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آسمانی جو ہے نہ انجیل آسمانی رہی ہے اور نہ جو ہے وہ تورات جو ہے وہ آسمانی رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن آنے کی وجہ یہی ہے کہ پہلی کتابیں جو تھی وہ اصل حالت میں نہ رہ سکیں، ان کے ماننے والوں کو ان کی اصل حالت سے بدل دیا۔ قرآن جو ہے نئی آسمانی کتاب جو ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ پہلی کتابوں کو ان ظالموں نے بدل کے رکھ دیا۔ اگر وہ بدلی ہوئی نہ ہوتی تو قرآن پاک کے آنے کی ابھی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جو ہے جب دیکھتے ہیں ایجوکیشن والے کہ نیا سلیبس جو ہے سائنس کا یا ریاضی کا یا کسی علم کا جو ہے وہ نیا آ گیا مارکیٹ میں، تو پھر وہ پہلے جو ہے وہ سلیبس جو ہوتے ہیں کتابیں جو ہیں ان کو منسوخ کر دیتے ہیں اور نئی چیزوں والی، نئی ایجادات والی، نئی باتوں والی کتابیں جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں۔ تو جو ہے وہ نئی چیزیں جب سائنس کی جو ہے آ جاتی ہیں معاشرے میں، تو پھر ایجوکیشن والے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے کتابوں میں لائیں، اور اس وجہ سے جو ہے پہلے سلیبس جو ہے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں اور نئی کتابیں جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں کہ ان کے اندر نئی نئی معلومات جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے پہلی کتابیں جب جو ہے ختم کر دیں ان کے ماننے والوں نے تبدیل کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری قرآن جو ہے وہ بھیج دیا، اور اس قرآن میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلی کتابوں کی تمام باتیں جو ہیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہیمن کہا سورہ حشر کے اندر کہ یہ پہلی کتابوں کا کی نگہبان ہے، یعنی پہلی کتابوں والوں نے جو کچھ غائب کیا تھا ان آسمانی کتابوں میں سے، یہ قرآن جو ہے ان کا محافظ ہے۔ کس طرح کہ قرآن نے مکمل طور پر جو ہے حقیقت جو ہے وہ بتا دی ہے، تاکہ لوگ جو ہے اپنی تحریف شدہ کتابوں کو دیکھ کر قرآن پاک سے موازنہ کر کے جو ہے وہ اصل کو سمجھ لیں۔ یہ موازنہ دو چیزوں کے درمیان یہ مقابلہ جو ہے یہ حق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے جو ہے ان کی جتنی بھی ہیرا پھیری تھی وہ ساری جو ہے بیان کر دی ہے، اور اس کی جگہ جو ہے قرآن جو ہے وہ آسمانی حق لے کر آ گیا ہے، کیونکہ سارے نبیوں کے لیے جو ہے آسمانی ہدایت جو تھی وہ ایک ہی تھی، ایک جیسی تھی۔ اب جنہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا وہ جو ہے وہ ایک جیسی نہیں، وہ دوسری کتابوں جیسی نہیں رہی، وہ تو ختم ہو گئے، ان کی اصلیت تو ختم ہو گئی۔ اس لیے قرآن نے جو ہے پہلی کتابوں کے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے پہلی کتابوں پر محافظ ہے، نگہبان ہے۔ اس نے جو ہے پہلی کتابوں میں جو ہیرا پھیری ہوئی تھی وہ سب قرآن پاک نے بیان کر دی ہے، اس لیے ان ہیرا پھیری کتابوں کو جو ہے اس دور میں نہیں، قرآن کی موجودگی میں ہم ان کو نہیں مان سکتے۔ فرمایا کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے کتابیں عبارتیں تبدیل کی ہیں وہ جانتے بھی ہیں۔ اب آج کیا ہوتا ہے؟ قرآن وہی ہے، قرآن تو بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک کہیں زبر کی زیر نہیں ہو سکی، زیر کی زبر نہیں ہو سکی، کیونکہ اللہ کا دعویٰ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اب یہ پھر گڑبڑ کیوں ہے کہ لوگوں نے قرآن کی آیتیں تو یہی پڑھتے ہیں، لیکن آگے تفسیر اور تشریح جو ہے وہ اپنے اپنے فرقے کی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے آخری دین کو بدلنے کا طریقہ کہ قرآن کی عبارتیں تو بدل نہیں سکتے،
اب جو ہے نئی نئی تفسیریں دیکھ کر، نئی نئی کتابیں دیکھ کر جو ہے وہ کچھ کا کچھ بنا کر جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں اور ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ایمان کا بھی عمل کا بھی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اس دین کو، اپنے دین اسلام کو جو ہے ان کو فرقوا، پھاڑ دیا، تقسیم کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ، شیعہ سے جمع شیعہ اور ہو گئے وہ گروہ، جماعتیں۔ لست منہم، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لستہ نہیں ہیں آپ، منہم ان فرقوں میں سے، فی شیئن بیچ کسی ایک چیز کے بھی، ایک بات کے بھی۔ تمہارا ان فرقوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ان میں سے ایک بات کے ساتھ بھی اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے اس محفوظ با حفاظت قرآن جو ہے اس سے آپ نے جو ہے وہ ہدایت لینی ہے۔ اور جن لوگوں نے فرقے بنا لیے اس قرآن پاک کے الٹ، اپنے اپنے جو ہے اعلیٰ حضرت اور اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے پیر، اپنے اپنے امام بنا لیے، اور انہوں نے جو ہے وہ کتابیں لکھ دیں اس قرآن کے خلاف، تو پھر جو ہے وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا اور 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جس کو تمام فرقے مانتے ہیں۔ اس حدیث میں کوئی خامی نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ اور جو قرآن پاک کی میں نے آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن سے افضل تو حدیث کوئی بات نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جنہوں نے ٹکڑے کو کر لیے، فرقے بنا لیے اپنے دین کے، وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ گروہ، جماعتیں، لست منہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں آپ منہم ان فرقوں میں سے، فی شیئن بیچ کسی ایک چیز کے بھی۔ آپ کا ان فرقوں کے جو انہوں نے مذاہب بنائے ہیں، کہ یاد رکھیں فرقوں نے جو ہے دین اور اسلام کا لفظ جو ہے نہیں چھاپا، انہوں نے کیا چھاپا ہے؟ مذہب حنفی، مذہب جو ہے مذہب فلاں، اور فقوں کے نام پر، فقہ حنفی کے نام پر، فقہ جعفری کے نام پر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ بھی یاد رکھیں، میں اب یہ اس کی بات کی وضاحت کر دوں کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں بنیادی طور پر جو ہے 2 فرقے جو ہے ان کی کتابیں لکھی گئیں، اور وہ دونوں کتابیں جو ہے عراق کے دارالحکومت کے اندر جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ لکھی گئیں، جو ہے بغداد، عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، اور بغداد کے اندر یہ فقہ حنفی جو ہے جو عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، یہ اس کا نام ہے قدوری۔ تو بغداد کے اندر قدور کہتے ہیں ہنڈیوں کو، کدھر ہنڈیا، اور قدور اس کی جمع ہنڈیاں۔ تو ہنڈیاں بنانے والوں کا محلہ تھا یا ہنڈیاں بیچنے والوں کا محلہ تھا، جس میں وہ بزرگ رہتے تھے جنہوں نے قدوری جو ہے وہ عربی میں لکھی ہے، وہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں لکھی گئی فقہ حنفی۔ اور فقہ حنفی جو ہے جو وہ قدوری جو لکھی گئی ہے، اس سے پھر آگے جو ہے وہ کتنے فرقے جو ہے وہ حنفیت کی بنیاد پر بنے ہیں، بریلوی، حنفی، یہ سارے فرقے حنفیت کے ہیں۔ اسی طرح دوسری کتاب جو ہے فقہ جعفریہ، جو شیعہ کی کتاب ہے، وہ جو ہے وہ بھی عراق کے شہر کوفہ میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ کوفہ شہر جو ہے عراق کا، اس میں وہ لکھی گئی ہے فقہ جعفریہ۔ حنفیوں کی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ بغداد میں لکھی گئی ہے، عربی میں قدوری، اور فقہ جعفریہ کی کتابیں جو ہے وہ کوفہ میں لکھی گئی ہیں۔ یہ دونوں فرقے جو ہیں یہ بڑے فرقے ہیں، آگے ان کی شاخیں چلتی ہیں، اور جو ہے شاخیں جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے رنگ برنگی شاخیں جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ تو شیعہ کے فرقے بہت زیادہ ہیں، حنفیوں کے فرقے بہت زیادہ ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو ہے یہ 2 فرقے جو ہے شروع ہوئے ہیں، اور دونوں یہ عراق سے شروع ہوئے ہیں، جو اس کے دارالخلافہ بغداد سے۔ تو قدوری جو ہے، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی، یہ پچھلے گروپ میں تھی، اس وقت وہ نہیں ہے،
تو وہ جو ہے بڑی متاثر تھی، تو مجھے کہنے لگی جی یہ میں جو ہے یہ میں نے کہا کہ مجھے آپ گرامر پڑھا دیں۔ میں نے کہا آپ نے ترجمہ پڑھا ہے؟ کہتی جی ہاں میں نے ترجمہ اور ٹی وی پر پڑھا ہے، یہ وہ ہے۔ تو میں نے ہدایہ بھی پڑھی ہے جو قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ میں نے کہا بیٹی یہ ہدایہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، آپ کے مولوی نے آپ سے جھوٹ بولا۔ ہدایہ جو ہے یہ قدوری جو ہے عربی کی کتاب فقہ حنفی کی، ہدایہ اس کی اردو میں لکھی ہوئی تشریح ہے، کیونکہ میں تو بی اے میں جو ہے یہ قدوری پڑھاتا رہا ہوں۔ بی اے میں اسلامیات الیکٹیو کا دوسرا پیپر جو تھا اس میں یہ قدوری تھی ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو کتنے سال یہ پڑھائی ہے، یہ بیٹا یہ ہدایہ جو ہے یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ قدوری کی تفسیر ہے اردو میں جو بھی ہے وضاحت جو ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ڈٹی رہی اپنے موقع پر، اس نے جو مجھے تو میں نے جو کچھ باتوں میں جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو اس نے برملا مجھے کہا کہ اچھا جی مجھے آپ جو ہے وہ وہابی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹی میں تو آپ سے دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ پر لیبل لگا رہے ہیں جو آپ مجھے وہابی بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن کی بات کرنا، حدیث کی بات کرنا یہ وہابی ہونا ہے؟ یہ گالی ہے، یہ بری بات ہے۔ بڑی متاثر تھی، کہتے جی میں نے آپ سے جو ہے ترجمہ تشریح نہیں پڑھنی، بس صرف گرامر پڑھنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جس سے آپ نے جو ہے ترجمہ تشریح پڑھا ہے کہ ہدایہ جو قدوری کی شرح ہے وہ آپ نے ہمارے مولوی نے کہا یہ قرآن کی تفسیر ہے، 100% جھوٹ ہے، تو پھر گرامر بھی اس مولوی سے پڑھو جا کر۔ یہ کس میں نہیں جب تک آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے میں آپ کو گرامر نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ پچھلے گروپ میں وہ شامل تھی پچھلے سال، اس سال وہ نہیں، صرف اس لیے شامل ہے اس نے میری پوتی سے کہا کہ مجھے آپ میرا نمبر نہ ملایا کریں یہ ترجمے تشریح کے لیے، وہ اتنی متاثر تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، آپ کے مولوی صاحب نے جو کوئی بھر دیا آپ کے دماغ میں تو اس کو بدل نہیں سکتا، لیکن میں دلیل تو دے سکتا ہوں۔ تو اس نے مجھ پر لیبل لگا دی آپ مجھے وہابی بنانا چاہتے ہیں۔ میں کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کو وہابی نہیں بنانا چاہتا، میں تو آپ کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ کتاب و سنت کی میں نے تو یہ کہا کہ ہدایہ جو ہے مولوی نے جھوٹ بولا ہے آپ کے نہیں کہ ہدایہ قرآن کی تفسیر، یہ جھوٹ ہے۔ ہدایہ جو ہے قدوری کی تشریح ہے، قدوری جو فقہ حنفی جو ہے جو لکھی ہوئی ہے اس میں عربی زبان میں بغداد میں، اور وہ اس کی تشریح ہے۔ اور یہ جو بغداد میں لکھی گئی ہیں ان کا جو ہے مدینہ اور مکہ کی سرزمین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ تو اس بغداد میں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، ان کی ابتداء بغداد ہے۔ مدینہ منورہ تو ان کی مکہ اور مدینہ تو ان کی جو ہے ابتداء ہی نہیں ہے، یہ پودا ہی عراق کا ہے دونوں، یہ دونوں پودے عراق کی سرزمین کے ہیں۔ یہ مدینہ اور منورہ کی سرزمین جو ہے مکہ کی، اس کے یہ پودے نہیں ہیں۔ مدینہ مکہ کی جو سرزمین ہے اس کی پیداوار تو یہ قرآن پاک ہے، اس کا پودا تو قرآن پاک ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور اس کی آسمانی تفسیر ہے جس کا نام 19 پارہ پہلا رکوع آیت نمبر 33 اور سورۃ الفرقان، اللہ نے اس کا نام بھی قرآن پاک میں لیا کہ احسن تفسیر ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو حقیقی سچ دیا، یعنی قرآن پاک، وہ احسن تفسیر، اور اس کی سب سے اچھی احسن جو اس میں تفسیر کل ہے، تمام سے مقابلہ ہے، سب سے اچھی تفسیر آپ کو دی۔ تو یہ فرقے بنے ہیں تفسیروں سے۔ تو پہلے لوگوں کی جو ہے انہوں نے تو کتابیں دی، انہوں نے ان کی جو ہے وہ عبارتیں تبدیل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن پاک کی جو اصل ہے عبارت اس کی حفاظت کی ہے۔ آج تک کوئی کہیں جو ہے حرف نہیں بدلا، زبر زیر نہیں بدلی، جزم نہیں بدلی، کچھ نہیں ہوا۔ بدلا کیا ہے؟ اس قرآن کی جو تفسیریں ہیں آگے وہ اپنی فقہ کے مطابق اپنے مولویوں کی سوچ کے مطابق جو ہے ان فرقوں نے جو ہے وہ تفسیریں لکھ لی ہیں۔ تفسیروں میں یہ جو ہے فرقے بنے ہیں، قرآن نے فرقے نہیں بنائے، قرآن تو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ فرماتے ہیں میرے اسلام میں، حقیقی اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، سارے کام جو ہے قرآن والے کرو۔ یہ نہیں کہ خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے روان بھی، کچھ قرآن والی باتیں کرنی، کچھ فرقوں والے عمل کر لیے، یہ نہیں، کھچڑی نہیں پکے گی۔ خالص ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائے، غیر اس حقیقی اسلام جو آسمانی اسلام ہے اس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو۔ اور نبی علیہ السلام کو یہی کہا اللہ تعالیٰ لست منہم فی شیء،
آپ کے فرقوں کی کسی ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اے میرے حبیب، جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے ہیں اور گروہوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، لستا نہیں ہے آپ منہم ان گروہوں میں سے فی شیئن بیچ کسی بھی چیز کے، کسی ایک بات سے بھی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان فرقوں کا کسی چیز جو ہے وہ آپ اس کا جو ہے آپ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ان کا دین ہی رہتا ہے، انہوں نے اپنے جو فرقے بنائے ان کا نام مذاہب رکھا ہے، مذہب کی جمع مذاہب، یہ حنفی مذہب ہے، یہ شافعی مذہب ہے، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں مذہب ہے، انہوں نے اپنے نام بھی الگ رکھے ہیں، اور ان کے ناموں سے یہ حقیقت اور سچ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سب جو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے فرقے ہیں، اور مذہب اور مذاہب کا لفظ دونوں جو ہیں نہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا نہ حدیث میں ملے گا، انہوں نے جو ہے قرآن کے الفاظ بدلے تو نہیں، لیکن ان کی جگہ اپنی کتابوں میں جو ہے نام ضرور بدل دیے، مثلا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک طریقہ ہے، فاتبعونی، ان سے کہہ دو میرے حبیب سچ میں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک بات ہے کہ فاتبعونی، بس پیچھے چلو میرے، جس دین کے راستے پر میں چل رہا ہوں، آسمانی دین کے راستے پر، اس دین پر چلو، اگر محبت جو ہے کرنا چاہتے ہو اللہ سے، یحببکم اللہ، اگر تم جو ہے میرے راستے پر، میرے آسمانی دین کے راستے پر چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی یہ ہے کہ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے عمل سے محبت کی، فقط احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب یہ قرآن اور حدیث کے لفظ جو ہے ان میں پاکیزہ لفظ آیا ہے قرآن پاک کا محبت، اب ان ظالموں نے کیا کیا ہے، محبت کے لفظ کو جو ہے عشق سے تبدیل کر لیا، عاشق رسول، حالانکہ یہ عشق اور عاشق جو ہے ہماری اردو زبان میں یہ اچھا نہیں ہے، برا سمجھا جاتا ہے، کوئی کسی بندے سے کہے گا تو دیکھو مولوی صاحب مجھے آپ کی بیوی سے یا آپ کی بہن سے یا بیٹی سے عشق ہو گیا، یا میں عاشق ہوں تمہاری بیوی، تو منہ پہ تھپڑ رسید کر دے گا، تو خود جو ہے وہ کہتا ہے عاشق رسول، یہ غلیظ لفظ جو ہے اپنے لیے برداشت نہیں کرتا، اپنی بیٹی کی بہن کے لیے بیوی کے لیے برداشت نہیں کرتا، لیکن استعمال کر رہا ہے، نبی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ ہماری اردو زبان میں ہمارے شاعروں نے اسے ثابت کیا ہے کہ اس میں نفرت پائی جاتی ہے، جیسے حکیم مومن خان مومن اردو کے شاعر ہوئے، انہوں نے اپنی شاعری میں کہا ہے کہ عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، اے حکیم مومن خان مومن ان کا نام تھا، مومن تخلص تھا، کہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ساری تیری عمر جو ہے وہ عشق میں گزری ہے، عشق بتاں میں، بتوں کے عشق میں گزری ہے۔ اب یہ نفرت والی چیز ہے، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ دیکھیں ان کے شعر میں یہ شعر ثابت کر رہا ہے کہ عشق کا لفظ جو ہے اس کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، تو آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، اے مومن اپنے آپ سے کہتے ساری عمر تو نے جو ہے بتوں کے عشق میں گزار دی ہے، تو آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ اب مسلمان ہونے کا کیا ہے، جو عمل کا اور ایمان کا جو دور تھا وہ گزار دیا تم نے، اب بڑھاپا آ گیا تو اب تم نے جو ہے وہ عشق نہیں ہو سکتا، اس لیے عشق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ برا ہے، ہماری زبان اردو میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کسی مولوی سے کہہ کر دیکھ لیں، کوئی دیکھ لے کہ مولوی صاحب مینوں تہاڈی بیوی دے نال عشق ہو گیا، یا میں تمہاری بیوی دا بیٹی دا عاشق ہوں، تو وہ جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن نبی کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں عاشق نبی ہوں، مجھے نبی کا عشق ہے، نبی کے لیے اس گندے لفظ کو جو ہے استعمال کرتا ہے، اپنی بیٹی بیوی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح ان ظالموں نے جو ہے قرآن پاک کے الفاظ تو نہیں بدل سکے، لیکن اپنے فرقوں کی کتابوں میں جو ہے قرآن پاک کے اصلی لفظ جو ہیں ان کے مقابلے میں
من گھڑت جو ہے اپنی مرضی کے لفظ جو ہے انہوں نے بعض جو ہے عشق کا لفظ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلیظ ہے، یہ ان کو بھی استعمال کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے، لفظ الفاظ جملے بدلے ہیں، وہ اس کو وہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ، یہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا۔ اور یہ جو 72 فرقے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی ہے، یہ جان بوجھ کر سب کچھ جانتے ہیں کہ اصلی دین جو ہے اللہ کا قرآن ہے، اور اس کی آسمانی تفسیر ہے جو وحی کے لیے نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ ان کو سب پتہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے سب من گھڑتا ہے، مذہب کے نام پر، مذاہب کے نام پر جو ہے ہم نے کتابیں لکھی ہیں اور لکھ کر دنیا کما رہے ہیں۔ یہ دنیا کی خاطر سب کچھ ہو رہا ہے، پیٹ کی خاطر سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارے ظلم جو ہے اللہ کے دین کے ساتھ پیٹ کی خاطر ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا، اور جس وقت ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے۔ یہ کون ہے؟ منافق، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ اب ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ جنہوں نے فرقے بنا لی ہیں، جنہوں نے کتابیں تبدیل کر دی ہیں، جنہوں نے اللہ کے قرآن کی جو ہے اپنی فقہ کے مطابق تفسیریں لکھ لی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ان کا ذکر جو ہے منافقین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کیا، اس لیے نبی علیہ السلام ان کو جہنمی قرار دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جس وقت ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، حالانکہ ان کا اگر ایمان ہوتا تو ان کو نئی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو نئی کتابیں جب یہود و عیسائی لکھ رہے تو وہ گمراہ ہو گئے، اور ہم قرآن پاک کے مقابلے میں نئی کتابیں لکھنے تو ہم جو ہے وہ ایمان والے ہو گئے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر یہودی عیسائی جو ہے کتابیں بدل دیں، اپنے عبادتیں بدل دیں، کچھ کا کچھ بنا لیں، اور آسمانی کتابوں کو جو ہے وہ نام پر چھاپیں کہ یہ یوحنا کی انجیل ہے، یہ لوکا کی ہے، یہ متی کی ہے، وہ تو ہو گئے مجرم۔ اور تم جو ہے قرآن پاک کے مقابلے میں جتنے مرضی جو ہے اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ اپنا چھاپ لو، تو تم تو ہے دین کے خالص ہو گئے۔ یہ کیا، یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر انہوں نے اپنے دین کو بدلا ہے، تم نے بھی اپنے دین کو بدلا ہے، اگر وہ مجرم ہے تو تم بھی مجرم ہو۔ تو فرمایا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جس وقت ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا، اور جس وقت خلا، وہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعض ان کے علا بعض ان طرف بعض کی، جب وہ اپنوں کو ایک دوسرے کی طرف، اپنوں میں سے ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں، تو قالوا، وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تو حدثون، حدیث بات، تو حدثون، تم بیان کرتے ہو، ہم ان کے سامنے، بما، ساتھ اس بات کے، فتح اللہ ہو، جو کھول دی اللہ تعالیٰ نے علیکم، اوپر تمہارے۔ یہ یہودی جو ہے انہوں نے جو منافق بنا رکھے تھے، وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ان کو بھیجتے یہودی کہ سن کر آؤ آج کیا نبی جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام جو ہے قرآن پاک کی آیات کی تشریح فرماتے ہیں، تو منافق جو ہے وہ کہہ دیتے ہاں جی، وہ جو اس کے اندر جو ہے تورات کے اندر بھی ایسے ہی تھا، تو وہ تائید کر دیتے نبی علیہ السلام کی جو ہے اس میں مجلس میں بیٹھ کر، اچھا بننے کے لیے کہ ہمیں جو ہے لوگ سمجھیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ تو جب وہ اپنوں کے پاس جاتے ان کو کہتے مجھے آج کیا بیان فرمایا تھا نبی نے، تو کہتے جی آج انہوں نے یہ باتیں کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ باتیں تورات میں بھی ہیں۔ تو وہ کہتے یہودی منافقین کو، کہتے ظالموں، یہ نہ وہاں اقرار نہ کیا کرو کہ یہ باتیں جو ہے وہ تورات میں بھی ہیں۔ اگر تم اقرار کر لو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن جو ہے یہ جو ہے نبی اور نبی کے صحابہ جو ہے تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے، اور ہم نے تو وہاں قیامت کے دن بھی جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اپنے دین جو ہم نے ہیرا پھیری کی ہے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہم نے تو قیامت کے دن بھی جھوٹ ہی بولنا ہے، اور اگر تم نے ان کے سامنے اقرار کر لیا تو پھر تو تم پھنس گئے۔ یہ اقرار نہ کیا کرو، یہ اقرار کرو گے تو یہی لوگ تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یاد انہوں نے تسلیم کیا تھا ہماری مجلس میں کہ یہ قرآن کا مسئلہ تورات کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ تو آج جو ہے ان کے نقش قدم پر چل کر جو فرقے جو ہیں، یہ بھی ان کی واردات بھی یہی ہے، طریقہ واردات یہی ہے
یہ عام کہیں گے اسلام 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 جو ہے اللہ کا اسلام آسمانی اسلام، لیکن یہ ان کا اپنے من گھڑت زمین پر بنایا گیا ان کے اسلام ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مذاہب گھڑ لیے، لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ جو ہے یہ منافق کی پہلی علامت ہے، پہلی علامت نبی علیہ السلام بیان پہ، جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، سچ نہیں بولے گا۔ جھوٹ کا دغا دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں بعض ان کے علاوہ بعض ان طرف بعض کی کالو، تو وہ کہتے ہیں اتو حد سونا، ہم کیا تم بیان کرتے ہو ان کے پاس بما ساتھ اس بات کے فتح اللہ ہو، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو علیکم اوپر تمہارے، جس بات کو اللہ نے تمہارے اوپر واضح کر دیا ہے، تم ان کی مجلس میں تم بیان کرتے ہو کہ ہاں جی تورات میں بھی یہی ہے، تو قیامت کے دن تو تم پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا یحاجوکم، تاکہ وہ حجت کریں، دلیل دیں تمہارے خلاف بھی ساتھ اس کے عند ربکم، پاس تمہارے رب کے، تم تو قیامت کے دن جو ہے پکڑے جاؤ گے۔ یہ دلیل بن جائے گی تمہارے خلاف کہ تم نے تسلیم کیا تھا کہ جو قرآن کہتا ہے تورات کے اندر بھی وہی کچھ ہے، تو ہم نے تو جو ہے ہم نے تورات کا کچھ بنا دیا بدل کر، تو ہم نے تو وہاں جھوٹ بولنا ہے، تو تم جو ہے وہ سچ بول گئے ان کی مجلس میں، جو تمہارے خلاف گواہ بن جائیں قیامت کے دن۔ فرمایا کہ افلا تعقلون، وہ کہتے ہیں بیوقوف ہو، تم نہیں سمجھتے۔ اولا، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں یعلمون، وہ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے حقیقی کتاب کو۔ اتنا کافی آگے دوبارہ پڑھتے ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ اس سے کس طرح بڑھے گا مجھے پورا؟ آگے وہ بچوں کی کلاس ہے، اس کے بعد بچوں کی کلاس ہے۔ نہیں اس کو پورا تو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، نہیں کرنا، رکوع کہاں پر آ رہا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے۔ چلو ٹھیک، جس طرح کہتے ہیں، ایکسپلین نہیں ہوگا پھر صحیح سے۔ یہاں نہیں سکتا۔ فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا پس ہم نہیں جانتے، اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی ہیرا پھیری کرنے والے جو ہے، یہ فرقے بنانے والے جو ہیں، یہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کریں، ومنہم، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، الکتاب، حقیقی کتاب کو۔ فرمایا ان فرقوں میں، یہود و نصارہ میں، ان پڑھ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو بالکل نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے امیدوں کے، ان کو اللہ کی کتاب کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن امیدیں بہت لگا کر بیٹھے ہیں کہ بس ہم جنت کے مالک ہم ہی ہیں، جنت کی امیدیں ہیں ان کے پاس، لیکن اللہ کی کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، جتنے مولوی ہیں ہمارے، یہ سارے جو ہے قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہ پڑھنا، بھابی ہو جاؤ گے، 18 روم کے بغیر نہیں پتہ چلے گا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ خود جو ہے گمراہ ہیں اور لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے، لیکن امیدیں رکھے اس نے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ومنہم، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے وہ حقیقی کتاب کو، الا امانیہ، سوائے امیدوں کے، امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں علامہ صاحب کہیں، لوگ ہمیں مفتی صاحب کہیں، اندر سے بالکل پیدل ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں امی لفظ، امی کے معنی ان پڑھ، جاہل، لیکن وہ امیدیں رکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہماری داڑھی کی وجہ سے، ہماری ٹوپی، ہمارے رومال کی وجہ سے، ہماری جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ جو ہے ہیکیں لگا، پنجابی کے اندر ہیکیں لگانے کی وجہ سے لوگ ہمیں کہ بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، مفت و مفتی۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ الا یظنون، مگر وہ گمان رکھتے ہیں، وہ اپنے سوچ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی کوئی باتیں نہیں کرتے۔ تو مجھے یہ کہا کہ جا رہا ہے بیٹی کی طرف سے کہ اتنا رہنے دو، سبق لمبا ہو گیا، اب میں دوبارہ جو ہے اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کر دیا تم نے، نفساً، ایک جان کو، بنی اسرائیل، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم نے آپس میں جھگڑا کیا، فیہا، بیچ بارے اس مقتول کے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے، وہ کہتے وہ اس قبیلے نے قتل کیا، وہ کہتا نہیں جی اس نے کیا، وہ کہتا نہیں جی اس نے کیا،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ فدارا تمہیں بنی سے تم نے جھگڑا کیا آپس میں فیہا بیچ بارے اس مقتول کے، واللہ اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا تھا ما کن تم جو تھے تم تک تم چھپاتے، جس قتل کو تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ فقلنا پس کہا ہم نے اضربوہ مارو اس میت کو ببعضھا ساتھ بعض حصے ہاں اس مونس گائے جس کو ذبح کیا ہے اس کے گائے کا کوئی ٹکڑا کہیں سے ٹکڑا کاٹ کر اس میت کے جو ہے جسم کو چھو تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوگا اور وہ بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ موتا تمام مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں، اپنی طاقتیں، قوتیں، اپنے اختیارات، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو۔ ثم پھر کسات سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک بعد اس کے، فہی پس وہ دل کل حجارت مانند حقیقی پتھروں کے ہو گئے، اور شدہ یا زیادہ سخت ہو گئے قسوتاً سختی میں، پتھروں سے بڑھ کر سخت ہو گئے تمہارے دل بنی اسرائیل۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارت بہت حقیقی پتھروں میں سے، لما البتہ جو یتفجر پھوٹ کر جاری ہو جاتی ہیں، منہ ان پتھروں میں سے الانہار خاص نہریں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے، لما البتہ جو یشقق کو پھٹ جاتے ہیں، شق القمر اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے پھٹنا، لما البتہ جو یشقق کو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج جو پس نکلتا ہے منہ ان پتھروں میں سے الماء خاص پانی، کہیں ٹھنڈا پانی، کہیں گرم پانی، کہیں گندک ملا، کہیں کچھ ملا، مختلف جو ہے ذائقوں کے پانی جو ہے وہ پتھر چشموں سے جاری ہوتے ہیں۔ وَمِنَّا مِنْهَا اور بے شک من ان پتھروں میں سے، لما البتہ جو یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں تو چوٹی سے نیچے آ جاتے ہیں، سنبھل نہیں سکتے، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ نہیں اللہ تعالیٰ غافل بے خبر اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے، تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کرتے ہو چھپ کر یا ظاہر۔ افتطمعون کیا تم طمع کرتے ہو، لالچ کرتے ہو ایمان والو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ کافر ایمان لائیں، لکم واسطہ تمہارے، وقد اور تحقیق کانا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتے ہیں کلام باتیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ کے قرآن کی باتیں سنتے ہیں، ثم یحرفونہ نہیں یہ پہلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، قرآن نہیں یہ یہودی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ثم یسمعون وقد کانا فریق منہم اور تحقیق ہے ایک گروہ منہم ان یہودیوں عیسائیوں میں سے، یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر وہ تحریف کر دیتے ہیں، لفظوں عبارتوں کو بدل دیتے ہیں، من بعد ذالک من بعد پیچھے اس کے ما عقل جو انہوں نے عقل سمجھ لیا اس کو، یعنی اپنی کتابوں آسمانی تورات انجیل کو سمجھنے کے باوجود انہوں نے جو ہے ان کی عبارتیں تبدیل کر کے ان کتابوں کو کچھ کا کچھ بنا دیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آسمانی کتاب جو ہے وہ حق ہے، جو ہم نے ہیرا پھیری کی ہے یہ حق نہیں ہے۔ فرمایا کہ وائزا اور جیسے لقو وہ ملتے ہیں اللہ دینا ان لوگوں سے، آمن جو ایمان لائے، کالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وائزا خلا اور جیسے وہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعض ان کے علاوہ بعض ان طرف بعض کی، کالو کہتے ہیں تو حدثونا ہم کیا تم بیان کرتے ہو ان کے پاس، یہودی مدینہ کے منافقین سے کہتے ہیں کہ ان کو تم چاہے تائید کرتے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، ہاں جی جو قرآن کہتا ہے تورات میں بھی ایسے ہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بما فتح اللہ ہو تم اتحدثون ہم کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کے پاس، بما ساتھ اس بات کے فتح اللہ جو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم اوپر تمہارے، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے بہی ساتھ اس کے، تم جب تسلیم کر لیتے ہو کہ تورات میں بھی ایسے ہی ہے اور ہم نے تو تورات کا کچھ بنا دیا ہے، تو ہم تو قیامت کے دن جو ہے ہم نہیں مانیں گے، تو تم جو اس لوگوں کے سامنے مان لیں گے تو لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن، یہ بیوقوفی نہ کیا کرو۔ وہ منافقین سے کہتے ہیں یہودی، ان ربکم پاس تمہارے رب کے وہ جھگڑا کریں گے، افلا تعقلون کیا پس تم نہیں عقل رکھتے سمجھ رکھتے، ابلا اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کریں، ومنہ اور ان میں سے امیون پڑھ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے وہ حقیقی کتاب کو، آسمانی کتاب کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن الا امانیہ مگر امیدیں ہی، ان کی امیدیں یہ ہے کہ لوگ جو ہے ہمیں علامہ صاحب کہیں، مفتی صاحب کہیں، ہماری تعریف کریں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ جنت ہمیں ہی ملے گی، ہمارے پیچھے آؤ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ سب جھوٹی امیدیں جو ہے رکھتے ہیں، اندر سے ان پڑھ ہیں بالکل، اللہ کی کتاب کا کوئی علم نہیں۔
وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا یظنون مگر وہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، وہ اپنے خیالوں سوچوں گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ جلدی میں ترجمہ دہرا دوں جی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کر دیا تم نے اے بنی اسرائیل یہودیوں نفساً ایک جان کو فدارا تم پس ایک دوسرے سے جھگڑے تم فیہا بیچ بارے اس مقتول کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا تھا ما جو کن تم تھے تم تک تم چھپاتے، فقلنا پس کہا ہم نے اضربوا مارو ہو اس میت کو بے ساتھ بعض حصے ہاں اس گائے کے، جس گائے کو ذبح کیا ہے اس کے جسم کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر اس مقتول کی میت جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جسم سے چھو تو اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ الموتیٰ تمام مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتے ہیں تم کو آیاتیں ہی اپنی نشانیاں، اپنی قوتیں، اپنی طاقت، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو۔ ثم پھر کسات سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک بعد اس کے فہیا پس وہ دل کل حجارت مانند حقیقی پتھروں کے ہو گئے، او یا اشد و زیادہ سخت ہو گئے قسوتاً سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارت حقیقی پتھروں میں سے لما البتہ جو یتفجر پھوٹ کر نکلتی ہیں، پھوٹ کر نکل پڑتی ہیں منہ ان پتھروں میں سے الانہار خاص نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما البتہ جو یشقا کو پھٹ جاتے ہیں فیخرج پس نکلتا ہے منہ ان پتھروں میں سے الماء خاص پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما البتہ جو یہبط گر پڑتے ہیں من خشیت ڈر سے اللہ کے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بے غافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، افا کیا پس تطمعون تم طمع کرتے ہو، لالچ کرتے ہو ایمان والو این یؤمنو یہ کہ وہ کافر ایمان لے آئیں لکم واسطے تمہارے، وقد اور تحقیق کانا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان کافروں یہودیوں عیسائیوں میں سے یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ باتیں اللہ تعالیٰ کی، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل دیتے ہیں ان کو، من بعد اس کے ما جو عقلو انہوں نے سمجھ لیا ہو ان کتابوں کو، وہم اور وہ لوگ یعلمون جانتے ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے جو کرتوت انہوں نے کیا اللہ کی کتاب کو بدل کر، ان کو سب پتہ کہ ہم نے کیا کیا۔ وَإِذَا اور جس لقو وہ ملتے ہیں اللہ جنہ ان لوگوں سے آمن ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جس خلا علیحدہ ہوتے ہیں بعض ان کے علاوہ بعض ان طرف بعض کی قالوا تو وہ کہتے ہیں یہودی منافقوں سے کہتے ہیں تو حدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان کے پاس، حدیث کے معنی بیان بات، کیا تم بیان کرتے ہو ہم ان مسلمانوں کے پاس بما اس بات کو فتح اللہ جو کھول دی اللہ تعالیٰ نے علیکم اوپر تمہارے، جو ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے اوپر تمہارے، کیا تورات کی باتوں کو جو ہے تم وہاں بیان کرتے ہو ان کے مجلس میں، مسلمانوں کی مجلس میں کہ ہاں تورات میں بھی یہ باتیں ہیں، یہ بیوقوفی نہ کیا کرو، دے یو حاجوکم تاکہ وہ مسلمان جھگڑیں تمہارے ساتھ، بہی ساتھ اس کے عند ربکم پاس تمہارے رب کے، یہ تو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے کہ تم نے تسلیم کیا تھا کہ قرآن والے مسئلے جو ہے تورات اور انجیل میں بھی وہی تھے۔ افلا تاکلون کیا بس تم نہیں عقل کرتے، اولا کیا نہیں یعلمون وہ جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جس کو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، ومنہم اور ان میں سے یہود و نصارہ میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے وہ خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب کو، الا امانیہ مگر صرف امیدیں ہیں، امید رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو کہیں کہ یہ جی آسمانی کتاب کا عالم ہے مفتی ہے، لیکن اس کے اللہ فرماتے ہیں وہ امیین ان پڑھ ہیں، صرف امیدیں رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو علامہ صاحب مفتی صاحب کہیں اور ان کے لیے جنت ہے، یہ سارے جھوٹے دعوے جو ہے وہ کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا یظنون مگر وہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔